ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و احسان سے توفیق سے ہم سب یہاں جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 13 رجب شریف ہے اور آج کا دن پوری امت مسلمہ عشاقان مصطفیٰ ایک ایسی عظیم ہستی کی یاد میں اور ایک ایسی عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آج کا دن اس عظیم اور بے نظیر عاشق صادق جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی نسبتیں حاصل ہیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب شرف عطا فرمایا، اور یہ بھی حضور کی غلامی کا صدقہ ہے کہ ایسا شرف کہ جو کسی کو نہیں ملا کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، تو طواف کرتے کرتے چونکہ ولادت کا وقت قریب تھا تو تکلیف محسوس ہوئی تو اللہ سے دعا کی۔ اس وقت جو اہل قریش اہل مکہ تھے انہوں نے خانہ کعبہ میں کئی بت رکھے ہوئے تھے اور وہ شرک کرتے تھے، لیکن اس عالم میں بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ نے اللہ سے دعا کی، فرمایا یا اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ جب آپ نے دعا فرمائی تو خانہ کعبہ کی جو ایک نکت سے رکن یمانی کہتے ہیں، کئی دفعہ وہاں بوسے لینے کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ اب بھی جلدی جلدی وہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ جگہ وہاں سے پھٹی اور آپ 3 دن یا 4 دن وہاں تشریف فرما رہے ہیں۔ وہ اہل مکہ فرماتے ہیں ہم کئی دفعہ اندر گئے لیکن ہم اندر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ جو مقام والے لوگ ہوتے ہیں وہ اندھوں کو دکھائے تھوڑی جاتے ہیں، یہ جو اہل فضیلت ہوتے ہیں ان کی شان و عظمت انہی کو دکھائی جاتی ہے جو ان کے ماننے والے۔ ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ساری زندگی وہ حضور کے سامنے رہا لیکن حضور کو دیکھ نہیں سکا، اگر ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو نظر کوئی نہیں آیا۔ 4 دن کے بعد آپ باہر تشریف لائیں تو ایک خوبصورت بچہ آپ کی گود میں ہے، آنکھیں بند ہیں۔ سارا مکہ میں یہ شور مچ گیا کہ ابو طالب کے گھر ایک نبینہ بچہ پیدا ہوا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا، تو یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تو سارے لوگ پریشان ہوئے، حضرت ابو طالب بھی تشریف لائے، آپ کی والدہ محترمہ بھی حضرت فاطمہ بنت اسد، وہ بھی اس عالم میں پریشان کہ بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم ہوا تو آپ مسکرا پڑے، جیسے کہ جانتے ہیں کہ اس نے آنکھیں کب کھولنی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے آنکھیں کھول دی۔ یہ سعادت دیکھیں کہ آپ خانہ کعبہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر سب سے پہلے اس ہستی کو دیکھا کہ جس ہستی کو دیکھنے کی دنیا تڑپ جاتی ہے، دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے چہرہ والضحیٰ کی زیارت فرمائی۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو طالب سے پوچھا چچا جان آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ان کا نام زید رکھا ہے۔ اور والدہ سے پوچھا کہ چچی جان آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے ان کا نام اسد رکھا ہے، شیر، تگڑا بندہ، بہادر ہو۔
تو آپ نے فرمایا میں نے ان کا نام علی رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو عظمت کی بلندی عطا فرمائے، شان کی بلندی عطا فرمائے، کردار کی بلندی عطا فرمائے۔ تو یہ ہے آپ کا یوم پیدائش۔ کسی کے لیے کوئی سعادت، کسی کے لیے کوئی سعادت، کسی کوئی مقام، کسی کے لیے کوئی مقام۔ حضور کے صحابہ سارے بڑے پیارے، حضور کی اہل بیت ساری بڑی پیاری، لیکن ہر ایک کو جو اللہ کے نبی نے مقام دیا ہے وہ اپنی ذات میں، اپنے مقام میں منفرد ہیں، لیکن جو شان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی ہے وہ اپنی شان میں منفرد ہیں، کیونکہ حضور کا یہ سارا گلستان ہے اور ہر گلستان کی ایک اپنی اپنی، اب ہر پھول کی ایک اپنی اپنی مہک ہے، اپنی اپنی خوشبو ہے۔ تو فرمائے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپن حضور کی گود میں، آپ کی تربیت حضور کے گھر میں، آپ کی پرورش حضور کے گھر میں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بچپن سے حضور کو دیکھا۔ اب اس میں دیکھیں کہ جب آنکھیں کھولی تو حضور کو دیکھا تو بعد میں عالم کیا ہوگا۔ تو جب آپ کی عمر مبارک 8 سال یا تقریباً 10 سال ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ سخت تھا، وقت سخت تھا، اہل مکہ پریشان کرتے، مصیبتوں میں مبتلا کرتے۔ تو ابھی آپ کی عمر 10 سال تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی پہاڑی پر چڑھے، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے خاندان والوں کو بھی اکٹھا کیا، کفار کو بھی اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا اے قریش، اے کفار، اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، ہم سارے مانیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ تو مانتے ہو کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، حالانکہ لشکر نہیں ہے، میری ذات پر اعتماد کرتے ہو تو مانتے ہو، تو پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے؟ وہ بھی تو میں ہی کہتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے تعصب، کسی حقیقت کو اپنے تعصب کی وجہ سے نہ ماننا، اپنی ضد کی وجہ سے نہ ماننا۔ تو فرمایا جب آپ نے یہ بات فرمائی کہ میرے کہنے پر اللہ کو ایک کیوں نہیں مانتے، مجھے رسول اور اللہ کا نبی کیوں نہیں مانتے، تو سارے مخالف ہو گئے، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی، یہاں تک کہ ابو لہب نے ایک پتھر آپ کی طرف پھینکا، اور جس ہاتھ سے پھینکا اس نے ایک ہاتھ سے پھینکا۔ اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، جس ہاتھوں سے تو نے میرے نبی کی طرف پتھر پھینکا ہے۔ تو جب سارے چھوڑ کر چلے گئے نا تو حضرت علی وہاں موجود تھے، چھوٹے سے بچے 10 سال کے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، گو کہ میں کمزور ہوں، گو کہ میری عمر چھوٹی ہے، گو کہ میں ناتواں ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ مرتے دم تک میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے ساتھ کھڑے رہوں گا، ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ پھر حضرت شیر خدا نے وہ قول نبھایا، آپ نے وہ عہد و پیمان نبھایا کہ سارے اگر لوگ ادھر بھی ہو گئے تو حضرت علی حضور کے ساتھ کھڑے رہے۔ سفر میں حضور نے جو ڈیوٹی لگائی، حضور نے جو منصب عطا فرمایا، حضور نے جو بھی ذمہ داری سونپی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوٹی کو نبھایا۔ فرمایا یا رسول اللہ کوئی ادھر ہو جائے کوئی ادھر ہو جائے، علی آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ خدا کا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ الا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب کیا ہوا، یہ 13 سالہ مکی دور بڑا تکلیف دہ، بڑا ہی مصیبت والا، ہر طرف سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے، ہر طرف سے تکلیف دی جا رہی ہے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ مکہ کو چھوڑیں، مدینہ پاک جائیں، وہاں جا کر آپ آباد ہوں، اللہ کی باتیں سنائیں، تبلیغ فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کا حکم آ گیا نا تو آپ کے پاس کچھ امانتیں تھیں۔ کیسے لوگ تھے کہ حضور کے پاس امانتیں بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ آپ سچے تھے، آپ امین تھے، اور حضور کی بات بھی نہیں مانتے تھے۔ یہ بھی نبوت کا امتحان ہوتا ہے۔ وہی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، نماز اس کے پیچھے پڑھی ہے تو باہر جا کے اس کے بارے میں غیبت کریں، چغلی کریں، تو امام کا پھر یہی کام ہے، اس کو برداشت کرے۔ ایسے نمازی کو برداشت کرنا چاہیے۔
کو پیچھے نماز بھی پڑھے، جمعہ بھی پڑھے، پھر اسی کی بدخوئی کرے. تو نبوت کا امتحان تو بہت بلند ہوتا ہے، لیکن امامت کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے. اسی میں ان کی شان ہے، اسی میں ان کی عظمت ہے. تو فرمایا کہ جب حکم آ گیا نا تو آپ نے اپنی امانتوں کو جمع فرمایا، حضرت علی کو بلایا. آپ نے فرمایا علی یہ امانتیں تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، اور امانتیں صبح واپس کر کے مدینہ پاک میرے پاس آ جانا ہے. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے ساری امانتوں کو جمع کیا، حضور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے چلے گئے، اور سیدنا صدیق اکبر کو لے کر آپ نے ہجرت فرمائی. اور اس کے بعد میں چادر لی اور میں آرام کے ساتھ سو گیا. اب باہر کفار کو پتہ ہے کہ اندر اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں. حضرت علی اس بات میں بے فکر ہیں کہ اللہ کے رسول نکل گئے ہیں. یہ عاشق اور معشوق اور محب اور محبوب کا ایک کہانی ہے. اب جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے نا، اس میں اس کے بارے میں بعد میں یہ جب عالم ہو گیا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب بستر پہ لیٹ گئے نا بے فکر ہو کے، کہتے ہیں کہ جب اپنے شیخ کی اپنے استاد کی ذمہ داری پوری کرے نا تو بے فکر ہو جائیں، جب اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلیں تو بے فکر ہو جائیں، آپ اللہ کے ذمے میں ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی رات اللہ پاک نے نا حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل کو ان کو بھائی بھائی بنایا ہے، اور حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل ان کو بھائی بھائی بنایا ہے. تو حضرت جبرائیل حضرت اسرافیل کو بلایا، فرمایا اے میرے فرشتوں میں نے تم کو بھائی بھائی بنایا ہے، کیا تم ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے ہو؟ تو سب نے کہا یا رب العالمین ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جان دے دیں، ایسا ممکن نہیں ہے. فرمایا جاؤ مکہ میں جاؤ، ایک اللہ کے بندے نے جس کا نام علی ہے اس نے اپنے نبی کے لیے اپنی جان کا سودا کر دیا، ان کی جا کے حفاظت کرو. تم تو ایک دوسرے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اس نے ایسا کر دیا ہے جس کو لوگ حیدر کرار کہتے ہیں، اپنی جان داؤ پر لگا دی ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. حدیث پاک میں آتے ہیں سرہانے کی طرف حضرت جبرائیل کھڑے ہو گئے، پاؤں کی طرف حضرت اسرافیل کھڑے ہو گئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے لیے سو جاتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دیتا ہے، فرشتے اس کی چار دیواری کا پہرا دیتے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تو فرمایا کہ ساری رات اب سو رہے، امانتیں واپس کی. صبح جب مدینہ پاک پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیا کریمہ بھیجی جو میں نے پڑھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اے محبوب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو فروخت کر دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنی جان کا سودا کر دیا ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے. یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان تھی، عظمت تھی کہ جن کو بستر رسالت پر سونے کا شرف حاصل ہوا. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی صبح اٹھنے کا یقین ہوا کہ آپ صبح اٹھیں گے؟ صبح کا کیا پتہ بندے نے اٹھنا کہ نہیں اٹھنا. فرمایا ہاں ایک رات ایسی تھی مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا. جب زبان مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی صبح اٹھ کے امانتیں واپس کر کے مدینہ مجھ سے آ ملنا، مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی واپس ہوں گی اور مدینہ بھی پہنچ جاؤں گا. تو فرمایا مدینہ پاک پہنچو. اللہ پاک نے فرمایا محبوب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنی جان کو فروخت کر دیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب حضور جب وہاں پہنچے تو آپ نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، اس کو. تو فرماتے ہیں جب سارے بھائی بھائی بن گئے نا تو حضرت علی اکیلے بیٹھے رہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا. آپ شرف دیکھیں، آپ کی عظمت دیکھیں، آپ کی شان دیکھیں. آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی المرتضیٰ تو دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور تیری نسبت غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تیری نسبت میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے. وہ دونوں نبی تھے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، ورنہ بھائی تو اسی طرح ہے جس طرح وہ بھائی تھے. یہ شرف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی کئی ایسی نسبتیں ہیں جس میں آپ منفرد ہیں، جس میں آپ بالکل منفرد ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے سسر اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے آپ زوج مکرم ہیں۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ ان دونوں سے حضور کی نسل چلی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں سے نبی کے پاکیزہ لوگوں کے سلب سے نبی کی نسل کو چلاتے ہیں۔ فرمایا میرے لیے جس سلب کو کا انتخاب کیا وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے، اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی سادات کی نسل بھی چلی، جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہوئی قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو فرمایا یہ دوسرا اعزاز ہے۔ تیسرا اعزاز یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ چوتھا اعزاز آپ خلیفۃ رسول ہیں، دماد رسول ہیں، اور اس کے بعد اور کئی اعزازات ہیں جو اللہ کے نبی نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اور محدثین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں 300 آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں جو صرف حضرت علی کی شان میں اتری۔ یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو ایمان قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ حضور کے زمانہ پاک کے بعد ایک فتنہ ہوتا خارجی فتنہ، یہ حضور کی اہل بیت کا گستاخ فتنہ ہے، گروہ ہے۔ ایک خارجی فتنہ ہے، یہ حضور کی اہل بیت کا گستاخ ہے۔ ایک رافضی فتنہ ہے، یہ حضور کے صحابہ کرام کا گستاخ ہے۔ دونوں ہی باطل ہیں۔ صحیح وہی ہے جو حضور کے صحابہ کو بھی مانتا ہے، حضور کے گھرانے کو بھی مانتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے زمانہ اقدس کے بعد ہم نے کسی خارجی کو پہچاننا ہوتا تو اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرتے تھے، حضرت علی کا ذکر کرتے تھے۔ اگر اس کا منہ چہرہ مسکرا پڑتا تو ہم سمجھتے یہ صاحب ایمان ہے، اور اگر چہرہ مرجھا جاتا تو ہم سمجھتے منافق ہے، کافر ہے اور خارجی ہے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اے علی مرتضیٰ کوئی ایسے بندے جو بدبخت ترین ہو وہ مجھے بتاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتے ہیں کہ بدبخت ترین بندہ کون ہے۔ فرمایا ایک تو وہ بندہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، وہ بدبخت ترین بندہ ہے۔ اور فرمایا علی دوسرا وہ بندہ ہے جو تجھے شہید کرے گا، وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے۔ فرمایا پھر خوش قسمت بندہ وہ ہے جو علی مرتضیٰ تجھ سے محبت کرے گا، اور بدبخت وہ انسان ہے جو تجھ سے نفرت کرے گا۔ اس لیے یہ جو عقائد ہے نا، ایمان عقیدے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اپنے عقائد کو درست کریں۔ کوئی بولی بول رہا ہے، کوئی بولی بول رہا ہے، جس کو 4 ٹکے کا الف بے نہیں آتی، وہ لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح علماء سے رابطہ کریں، صحیح علماء کی بات کو سنیں، قرآن و حدیث کے مطابق، اور اللہ کی زبانیں، اللہ کے رسول کی زبان اقدس نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے اس پر ایمان لائیں، اس کو مانیں، چاہے وہ ابو بکر ہیں، چاہے عمر ہیں، چاہے عثمان ہیں، چاہے علی المرتضیٰ ہیں۔ حضور نے فرمایا امرنی ربی باربعۃ، اللہ نے مجھے 4 بندوں کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا پہلے حضرت علی ہیں، دوسرے حضرت سلمان فارسی ہیں، تیسرے حضرت ابو ذر غفاری ہیں، چوتھے حضرت مقداد ہیں۔ حضور نے سارے غلاموں کی لاج رکھی ہے، کسی کو اپنی بارگاہ سے محروم نہیں کیا، جو بھی آیا جتنا پایا۔ حضرت بلال حاضر عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے کیا رکھا ہے؟ فرمایا اے بلال تیرے لیے وہ رکھا ہے جو کسی کے لیے نہیں رکھا۔ حضور کا خزانہ رحمت اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مقام ملا ہے۔ تو علی تو پھر علی ہیں، یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں علی ولی اللہ، نہیں، علی سید الاولیاء ہے، ولیوں کے سردار ہیں۔ جہاں آپ قدم رکھتے ہیں وہاں کہیں شیخ عبد القادر جنم لیتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ وہاں کہیں بابا فرید پیدا ہوتے ہیں جہاں آپ کے قدم ہوتے ہیں، اور ولایت ملتی اس کو ہے جس پر اس گھرانے کی مور لگ جاتی ہے۔ اس لیے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا
یہ ایمان کا جز نہیں بلکہ عین ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، ایمان کا جز نہیں عین ایمان ہے، ایمان کی جان ہے حضور کی اہل بیت پر کہ بغیر تو درود بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے حضور کے گھرانے سے محبت کرنا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا نکاح ہو نا حضرت سیدہ کائنات سے، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ یہ نکاح جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کر رہے ہیں یا خدا نے حکم دیا ہے؟ آپ کر رہے ہیں یا خدا نے حکم دیا؟ فرمایا بیٹا میں نے کبھی کوئی قدم خدا کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھایا۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اے فاطمہ تیرا والد تو بولتا بھی نہیں جب تک خدا کا حکم نہ آ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ میں نہیں کر رہا، یہ اللہ کے حکم سے، اور خدا نے فرمایا ہے کہ میں علی کا نکاح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو حق میرا یہ حضرت عثمان غنی نے ادا کیا۔ یہ محبت تھی ان دوستوں کی، ان ساتھیوں کی۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ گلستان ہے جہاں سے حسنین کریمین نے جنم لیا، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے ایسی تاریخ رقم کی۔ آج بھی اسلام شاد آباد ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ یہ علی کا گھرانہ ہے، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھرانہ ہے کہ جس نے اسلام کو ایسی مہک عطا فرمائی، ایسی مہک عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ تشریف فرما ہیں اور ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی بندے پر غسل فرض ہو جائے تو مسجد میں آ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، باقی سب پر غسل فرض ہے لیکن میرے اور علی کے سوا سارے پابند ہیں، مجھ پر اور حضرت علی پر کوئی پابند نہیں۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے میرے گھرانے کو پاک کر دیا ہے اور ایسا پاک کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اہل سنت کی کتب میں یہ روایت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نا حضرت علی کے چہرہ انور کو دیکھتے جا رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے جا رہے ہیں، کتنے خوبصورت وہ لوگ ہوں گے جو صبح شام اللہ کے نبی کا دیدار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھتے جا رہے ہیں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پوچھا کہ ابوبکر آپ مجھے کیوں دیکھتے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا کہ النظر الی علی عبادت، فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا تو میں اس لیے اپنی عبادت کر رہا ہوں کہ آپ کے چہرے انور کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ مسئلہ بن گیا کہ انہوں نے تو دیکھا تو ان کے لیے تو عبادت ہو گئی، تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہم تو اس چیز سے رہ گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی علی عبادت یہ ان کے لیے، اور ذکر علی عبادت یہ ہمارے لیے، کہ آپ دیکھ تو نہیں سکتے، اگر وہ دکھا دیں تو ان کی مہربانی ہے، ان کی رحمت ہے، وہ دکھا دیں تو ان کی شفقت ہے، لیکن ذکر تو کر سکتے ہیں۔ فرمایا ذکر علی عبادت، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میرے دوستو ان کے ذکر سے ایمان کو حلاوت نصیب ہوتی ہے، اندر کی منافقت دور ہوتی ہے، اندر کی خلش دور ہوتی ہے۔ بعض لوگ آج کل ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں وہ نہیں، سب کو چھوڑیں۔ فرمایا جس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے اس پر ہماری جان بھی قربان ہے، کوئی دوسری رائے نہیں، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ آخر ہے، وہ بس ہے۔ تو فرمایا میرے اور علی کے علاوہ اس حالت میں مسجد میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں علم کا شہر ہوں، وہ علی کا دروازہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم نے علم حاصل کرنا ہے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے کے پاس آ کے کھڑے ہو جایا کرو،
اور اس دروازے کا نام علی ہے. فرمایا دروازے سے تمہیں خیرات ملے گی جو اللہ کے رسول بانٹ رہے ہیں. کیونکہ ہم ڈائریکٹ کے تو قائل ہی نہیں ہیں نا, ہم تو وسیلے کے قائل ہیں, وسیلے سے مانگنے والے لوگ ہیں. ہم ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے بھی نہیں مانگتے, ہم مانگتے ہیں تو سیدہ کائنات کا وسیلہ مانگتے ہیں, علی المرتضیٰ شیر خدا کے وسیلہ سے مانگتے ہیں. تو فرمایا کہ وہاں آ کر کھڑے ہو جاؤ گے, پھر تم پر علم لدنی کے راز کھل جائیں گے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر یہ دروازہ ہے, فرمایا میری بڑی خسرت رہی کہ جو میرے پاس تھا دنیا مجھ سے لے نہیں سکی, دنیا مجھ سے لے نہیں سکی. جو اللہ کے نبی نے مجھے راز بتائے, جو باتیں بتائیں, اس لیے آپ کی فہم اور فراست کا یہ معاملہ ہے. حدیث میں تو بہرحال یہ بات آئی ہے. فرمایا جب آپ ایک رکاب پر پیر رکھتے دوسری رکاب تک پہنچتے پہنچتے پورے قرآن پاک کے مضامین کا احاطہ کر لیتے تھے. لوگ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یار کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہے ہماری سپیڈ. ہم پورے دن میں قرآن پاک پڑھ لیں یا 2 دنوں میں, تو وہ ہیں علی کی سپیڈ جن کو اللہ کے نبی نے جن کی تربیت فرمائی ہے. پھر حضرت علی شیر خدا تشریف فرما ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو آپ کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. فرمایا علی مرتضیٰ وہ کیسا وقت ہوگا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا اور آپ کا خون آپ کی ریش مبارک سے ہوتا ہوا آپ کے سینے تک پھیل جائے گا. اب بندے کو موت کی خبر دی جائے تو بندہ تو ڈر جاتا ہے. ہم صرف بندے ہیں, ہم صرف کلمہ گو ہیں. وہ صرف بندے نہیں تھے, حضور کے عاشق تھے اور خاص الخاص لوگ تھے. جب آپ کو شہادت کی خبر دی گئی نا تو آپ مسکرا پڑے. فرمایا لوگوں اللہ کے نبی نے مجھے خوشخبری دی ہے. فرمایا کون سی خوشخبری دی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے شہادت کی خوشخبری دی ہے. اور آپ جب بھی واز فرماتے تو یہ آپ واز ضرور فرماتے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ فرمایا کہ میری گردن سے وہ تلوار چلے گی اور وہ خون میری ریش مبارک کو تر کرتا ہوا زمین پر آ جائے گا. تو کسی نے کہا حضور آپ ہر تقریر میں یہ کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کو بیان کرنے میں مزہ ہی کچھ اور ہے, وہ کفیت ہی. تو جب آپ کی شہادت ہوئی, یہ شہادت بھی کہاں ہوئی؟ مسجد میں ہوئی. کہاں پیدا ہوئے, کہاں شہادت ہوئی. اور دیکھیں جب بندہ دنیا گزار کے جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے, لیکن آپ کی زبان پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فزتو برب الکعبہ, لوگوں گواہ رہنا میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. اپنی سرٹیفکیٹ دے کے جا رہے ہیں, کوئی اسی بات پر ندامت نہیں, شرمندگی نہیں. حضور کی غلامی میں زندگی گزاری ہے. فرمایا دو لوگ گواہ رہنا فزتو برب الکعبہ, کیونکہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے. تو فرمایا میں کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اور یہی آرزو ہے کہ میرے چمن میں الہی وہ انقلاب آئے, میرے چمن میں الہی وہ انقلاب آئے کہ ہر پھول سے خوشبوئے بو تراب آئے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں ادا فرما لیں.